ہم اس عظیم دین سے تعلق رکھتے ہیں جس کے متعلق خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو اسلام، اور خود قرآن پاک میں فرماتا ہے آج کے دن میں نے تم سب پر اپنی پوری نعمتیں تمام کر دی، اور اے لوگوں تمہیں اسلام لے کر میں راضی ہوا۔ اسلام کا کلچر پورے ورلڈ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اسلام نے ایک کلچر پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام توحید کا درس دیتا ہے۔ چاہے دنیا میں بسنے والا کہیں کا بھی انسان ہو، لیکن سب سے پہلی فکر اسلام یہ دیتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہ وحدانیت کا تصور اس کو ہلکے میں مت لینا، اس کو ہلکے میں مت سمجھنا۔ محققین نے کہا ہے کہ جب بندے کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کا ذہن ہمیشہ ایک رہتا ہے، اور جب وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو اپنے ذہن میں ڈالتا ہے تو اس کا ذہن کبھی بھی دماغ سلامت نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ چاہے سائنٹسٹ بھی بن جائے بہت بڑا، لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو کبھی وہ جانوروں کو خدا کہہ لے گا، کبھی آسمان کو، کبھی سورج کو، کبھی تاروں کو، وہ اسی کشمکش میں دھوکے کھاتا رہتا ہے، آخر میں کس کو طاقتور سمجھوں۔ اور اسلام نے یہ تمام بلاؤں سے ہمیں آزاد کیا، ہمارے ذہن کو وحدانیت، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا ایسا یقین دیا ہے کہ چاہے ہمارا غریب ہو یا امیر ہو، ہم اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اسلام کا ایک کلچر یہ ہے کہ توازن ہے، اس کے اندر برابری ہے، ایکویلٹی ہے، کہ چاہے وہ افریقہ کا ہو، کہ امریکہ کا ہو، کہ عرب کا ہو، کہ ہند کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ نے ہم سب کی زبان قرآن کی عربی میں بنا دی ہے۔ ہم جہاں پر بھی ہو، نماز ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ختم کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو آدم علیہ السلام کی یہاں پر دنیا میں تشریف آوری سے لے کر قیامت تک پھیلا ہوا دین ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہاں پر 1400 سال پہلے آیا ہے، یا ہندوستان میں پہلی صدی ہجری میں آیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اسلام جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شریعت مصطفیٰ پہلی صدی ہجری میں آئی ہوگی، لیکن اسلام تو جس وقت آدم علیہ السلام زمین پر قدم رکھے اسی دن آ چکا تھا، اسی دن اسلام آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب اسلام ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم رہنے والا یہی دین اکمل ہے۔ اس مذہب میں ہونے کے اعتبار سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آج نوجوان طبقہ ان ذمہ داریوں کو بھول چکا ہے۔ تمہارا سٹینڈرڈ بہت بڑا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، ایک بہت اعلیٰ مقام تمہیں دیا ہے، اور تمہیں اب نہ صرف اپنے گھر کی سوچنی ہے، نہ صرف اپنے اولاد کی، نہ صرف اپنے نفس کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک آفاقی دین دیا ہے، تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کی خبر رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ کائنات، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے، اور آپ جہاں پر بھی زمین پر ہے اس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین تو مکہ مکرمہ میں شروع فرمایا، دعوت دین کی، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، خط لکھے، کبھی ایران کے بادشاہ کو، کبھی مصر کے بادشاہ کو، کبھی روم کے بادشاہ کو، کبھی یمن کے بادشاہ کو، سب کو خطوط لکھے، اور یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روئے زمین کا رسول بنایا ہے، میں ہر زمین کے خطے کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں اسلامی تاریخ کے چند وہ نوجوانوں کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں پلے ہوئے، آپ کی تربیت پائے ہوئے وہ صحابہ جن کی جوانی اتنی کہ ابھی شادی کی عمر ہے، لیکن انہوں نے وہ کردار ادا کیے میرے عزیزوں۔ آج یورپ کا کلچر پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، امریکہ آج سپر پاور کہلاتا ہے، کس وجہ سے؟ ان کے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ناسا جیسی چیزیں ہیں کہ یہ خلا میں بھی جا کر کے تحقیق کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب یورپ اور امریکہ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، روڈ نام کی تک کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت اسلام اور اسلام کے چاہنے والے نوجوانوں نے پوری دنیا میں کیا پیش کیا؟ تیسری صدی ہجری، عرب کا ایک نوجوان اٹھتا ہے جس کو کحالی کہا جاتا ہے۔ کحالی یہ کون ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے آنکھوں کا آپریشن کرنے کا طریقہ اس نے سکھایا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس نے ایجاد کی آنکھوں کے امراض کے متعلق،
میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ حصہ اگر کسی کا ہے تو علماء اسلام کا ہے. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. آج بھی امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اسلامی علماء کی کتابوں سے لیے ہوئے افکار موجود ہیں. اور ابو القاسم زہراوی ایک ایسے بڑے عالم، ایک ایسے سائنسدان، یہ میں اسلامی نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. ابو القاسم زہراوی یہ کون ہے؟ طب میں، میڈیکل لائن میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے آپریشن کرنے کے طریقے بتائے. اس وقت تک دنیا میں کہیں پر جسم کے اندر کیا چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتا تھا. ابو القاسم زہراوی یہ پہلے عالم دین ہے جنہوں نے پوری دنیا کو سرجری کا علم سکھایا ہے. علی بن عیسیٰ الحمدانی نام سے ایک بزرگ گزرے، عالم دین ہے اور ایسے سائنسدان. اور ابو القاسم زہراوی، ابن سینا، یہ میں وہ نام ذکر کر رہا ہوں. آپ کو شاید ہمارے کالج کے بچے یہ جانتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، گریویٹی، ارتھ کی یعنی زمین کی کشش ثقل، زمین کھینچنے کی قوت رکھتی ہے. جو بھی چیز اوپر اڑاؤ نیچے آ جاتی ہے. اس کے یہ گریویٹی کے جو قانون ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو آج سب نیوٹن کی طرف مشہور کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سائنسدان ہے نیوٹن جس نے گریویٹی کے نظریے کو پوری دنیا میں پیش کیا. جھوٹ ہے. سب سے پہلے عالم دین علی بن عیسیٰ الحمدانی نے اس گریویٹی کے قانون کو پیش کیا تھا جب پوری دنیا میں سائنس نام کی چیز ہی نہیں تھی. اور پھر آپ کو میں بتاؤں، ابن سینا جنہوں نے بچوں کے امراض میں سب سے پہلی کتاب لکھی جو آج بھی امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے. میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، امام محمد رازی یہ وہ نوجوان عالم دین ہیں جنہوں نے فزکس کے علم کو سب سے پہلے ایجاد کیا. کیمسٹری سب سے پہلے عالم دین نے ایجاد کیا ہے. الجبرا جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے. الجبرا ہی نہیں بلکہ ہندسہ جس کو کہتے ہیں، انجینئرنگ کے آج جتنے قوانین ہیں، انجینئرنگ کو شروع کرنے والے سب سے پہلے عالم دین ہیں حضرت ابو القاسم زہراوی. اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، سب سے پہلے دنیا کے گول ہونے کا نظریہ بھی جنہوں نے پیش کیا وہ علی بن عیسیٰ حمدانی تھے، جنہوں نے دنیا کے گول ہونے کا نظریہ پیش کیا. آپ تو صرف نیوٹن کو جانتے ہیں، آئنسٹائن کو جانتے ہیں، بس انہی لوگوں کو کتابوں میں پڑھا ہے. یہی تو افسوس ہے، ہمارے بچے اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں. یہ باتیں میں آپ کی رغبت کے لیے بتا رہا ہوں. ہماری عمریں اتنی بیت گئی، کیا ہم نے بھی اس کائنات کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے؟ اور ہمیں فخر ہے ہندوستان میں بھی بابا میزائل عبدالکلام تھے، ایک مسلمان. میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے نوجوانوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی اس روئے زمین پر بوجھ بن کر کے نہ رہے بلکہ اس کائنات کی ترقی میں اپنا کچھ حصہ چھوڑ کر کے جائے. یہ وہ علماء ہیں جن کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. ایک ہم ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبریں بھی مٹ جائیں. آپ کو معلوم نہیں، لے آؤٹ بنانے کے طریقے سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے. بیت المال کا طریقہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پیش کیا ہے. اور جنگی مہم اور جنگوں کے طور طریقے یہ اسلام کے دیے ہوئے ہیں. سیاست کرنا پورا اسلام کا طریقہ تھا، یہ گندی سیاست نہیں. پارلیمنٹ چلانے کے طریقے یہ اسلام کے دیے ہوئے ہیں. گھر کے بنانے کے طریقے اسلام کے دیے ہوئے ہیں. روڈ بنانے کے طریقے اسلام کے دیے ہوئے ہیں. مصر میں نے دیکھا تھا، اٹلی کے، یورپ کے کچھ بادشاہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، علماء ربانیین وہاں تھے، اپنے بچوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے. کون؟ یورپ کے بادشاہ. اور جب ان کے بچے علماء اسلام سے پڑھ کر کے یورپ میں آتے تھے تو پورا یورپ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا تھا. یورپ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عربوں سے سیکھ کر کے آئے ہوئے ہیں، عربوں سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، آج الٹا نہیں ہے. آج انگریز آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. آج ہم پوری طرح سے الٹ کیسے گئے. نمازیں، عبادت اسلام کا ایک حصہ ہے، پورا اسلام نہیں. عبادت اسلام کا ایک حصہ ہے. اسلام میں بہت سارے شعبے ہیں، تمام شعبوں کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. آج تجارت کے اصول ہم بھول گئے. فقہ کی کتابیں آج بھی بھری ہوئی ہیں. تجارت کے اصول پورے علماء کو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں. غلامی سے پوری کائنات کو آزاد کرنے والا اسلام ہے. عورتوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اسلام نے عظیم پیغامات دیے. یہ تمام چیزیں میرے عزیزوں صرف کہانیاں نہیں ہیں جو ہم آپ کو سنا کر کے سلا دیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے نوجوان سے، آپ کا کیا حصہ ہے اس پوری کائنات میں؟ امام رازی بغداد کے ایک بڑے مشہور سائنسدان، عالم دین، ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں.
بغداد میں ہاسپٹل بنانے کے لیے خلیفہ نے سب سے پہلے ہاسپٹل بھی اسلام کا دیا ہوا ہے طور طریقہ. پہلے لوگ گھروں سے علاج کراتے تھے. ہاسپٹل بنانے کا ایک علم ہے کہاں بننا چاہیے, لیکن اس کے اصول ہیں. یہ اصول سب سے پہلے کس نے پیش کیے تھے جانتے ہیں آپ؟ بغداد میں جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے امام راضی سے پوچھا کہ ہمیں ایک مستشفیٰ بنانا ہے. مستشفیٰ کہتے ہیں جہاں مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے, اچھے ڈاکٹر ان کا علاج کریں. ہمیں ایک ایسا گھر بنانا ہے, ہاسپٹل بنانا ہے. کس جگہ بنا ہے بغداد کی؟ انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا تھا, آج تک لوگوں کی عقلیں حیران ہیں. امام راضی نے کہا کہ مجھے کچھ کچے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے, کسی جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے لا کر کے, کافی ٹکڑے ان کے پاس لا کر کے دیے گئے, بڑے بڑے ٹکڑے. ہر ٹکڑے کو انہوں نے لکڑی میں پرو دیا اور کہا بغداد کے ہر محلے میں یہ لگا دو ایک ایک لکڑی, ہر محلے میں ایک ایک لکڑی جس کے اوپر گوشت لٹک رہا ہو لگا دیا گیا. یہ کیا طریقہ ہے, کیوں گوشت لٹکا رہے ہیں, کسی کے سمجھ میں نہیں تھا. بغداد میں لٹکائے گئے, وہ گوشت لٹکتا رہا 3 دن تک. اس کے بعد امام راضی نے ہر جگہ کے اس لٹکے ہوئے لکڑی پر جو لٹکے ہوئے گوشت تھے ان کو واپس منگوایا. لاؤ, اب اس میں سارے جو ٹکڑے تھے سب کی کیفیت الگ تھی. کچھ گوشت کے ٹکڑے وہ تھے جو بالکل سڑ چکے تھے, سوکھ چکے تھے. کچھ وہ تھے جن میں بدبو تھی. لیکن ایک ٹکڑا ایسا تھا جس میں ابھی بھی تازگی باقی تھی, لیکن اس میں ہلکا پن آیا ہوگا مرجھانے کا, لیکن تازگی باقی تھی. امام راضی نے پوچھا یہ ٹکڑا کس محلے میں لگا تھا؟ بتایا گیا فلاں محلے میں یہ لگا تھا. کہا اسی جگہ پر ہاسپٹل بننا چاہیے تاکہ مریضوں کا جسم جلدی نہ سڑے. یہ نظریہ سب سے پہلے پیش کیا کہ ایسی جگہ ہاسپٹل ہو جہاں کی فضا مریض کے جسم کو جلدی متاثر نہ کرے. اس وقت سارے لوگوں کی عقلیں حیران تھی, کیا یہ بھی کوئی علم ہوتا ہے؟ ہاں, یہ ہمارے علماء اسلام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. آج جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اسلام پہ باتیں کرتے ہیں. انہیں کیا معلوم ہے کہ اسلام کی تاریخ میں علماء اسلام نے کیا کیا حصے رکھے ہیں. بنو امیہ کی جب خلافت تھی, ایک چھوٹا سا بچہ اس نے سب سے پہلے گھڑی بنانے کا طریقہ بتایا. یہ وقت معلوم کرنے کے طریقے نہیں تھے اس وقت, سورج دیکھ کر کے لوگ وقت طے کرتے تھے. لیکن آج کوئی سورج کی طرف نہیں دیکھتا, فوراً اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا. سب سے پہلے یہ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بنو امیہ کی خلافت میں ایک نوجوان عالم دین نے پیش کیا تھا. وہ بچے تھے اگرچہ, لیکن سب سے پہلا یہ طریقہ انہوں نے پیش کیا. عزیزان گرامی وقار, 1 2 نہیں, جیولوجیا, فزکس, کیمسٹری, الجبرا اور پھر یہ ہندسہ جس کو آج انجینئرنگ کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے, یہ سب علماء اسلام کے دیے ہوئے ہیں. میتھمیٹکس کے سب سے عظیم جو فنڈے ہیں آج بھی, اوکلیدس, لوگارزم, یہ سب اسلامی علماء کے دیے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ کو باؤنس جا رہی ہیں, کیوں جائیں گے؟ اسی لیے کہ تاریخ معلوم نہیں ہے. اگر یہ تمام معلوم ہو تو آپ کا سینہ فخر سے تن جائے گا کہ یہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حساب پڑھایا ہے, پوری دنیا کو جنہوں نے میڈیکل سائنس دکھایا ہے. ایک عالم دین ہے شیخ ابن سینا, اور ان کا نام ہے علی بن عیسیٰ الحمدانی. ایک اور بزرگ ہے. کیمرے کے متعلق سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ شعائیں ہوتی ہیں جو قید کرتی ہیں. ایکس رے کا علم یہ علماء اسلام کا دیا ہوا. کتنی باتیں میں پیش کروں, وقت کم ہے, کسی کو تفصیلات چاہیے تو انٹرنیٹ پر جا کر کے سرچ کرے. میں جو بول رہا ہوں کیا یہ لفاظی ہے یا حقیقت ہے, ڈھونڈنا تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سارے علوم علماء اسلام کے دیے ہوئے ہیں. تاریخ اس لیے بتانا ضروری ہے میرے عزیزوں, تاکہ ہمارے نوجوانوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ اسلام صرف جو ہے 11ویں کے پکانے کے کھچڑے اور نیاز میں ہی ختم ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف شربت بانٹنے کا نام اسلام ہے, صرف ٹوپی پہننے کا نام اسلام ہے, صرف داڑھی رکھنے کا نام اسلام ہے. اسلام وہ ہے جو پوری کائنات کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے.